یہ ماڈیول بھی ریلیٹڈ ہے فائنینشیل انٹیگریشن اور فائنینشیل گلوبلائزیشن سے ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ کیس اسٹڈیز کہ کیا ڈفرنٹ اکانومیز کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا ہے اور کس طرح ڈفرنٹ اکانومیز نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کوسٹا ریکا جو ہے اس کی اکانومی کے اوپر یہاں پہ بات ہوگی جس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا اور اس اکانومی کو گرو کرنے میں یا ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو پرسپیکٹو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یا گلوبل انٹیگریشن کا. بیسیکلی کیا ہے کہ جو کوسٹا ریکا کی اکانومی تھی وہ زیادہ تر بناناز گرو کرتی تھی, تو کسی حد تک اس کو بنانا ریپبلکن کہہ سکتے ہیں یا بنانا ریپبلک کہہ سکتے ہیں آپ, اور اس کو اس نے ٹرانسفارم کر دیا ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی میں. یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نے ایک سینیریو کریٹ کیا جس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ٹرانسپیرنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے ان کی ٹرانسپیرنسی انکریز کی, انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے, کمپٹیٹیو الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سالڈ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا اس کے طور پہ وہ سامنے آ جاتی ہے. جو میجر رول پلے کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں آئی وہ انٹل چپ فیکٹری کے ذریعے آئی. جو انٹل کی چپ فیکٹری ہے اس نے یہاں پر میجر رول پلے کیا ان ٹرمز آف. ایک طرف تو یہ ہوا کہ جو کوسٹا ریکا کی اکانومی ہے اس کو کمپیٹ کرنا پڑا میکسیکو کو ون کرنے کے لیے اس فیکٹری کی بزنس کو, تو لیکن ان کو انسینٹیو بھی بہت زیادہ دینا پڑا. ایک طرف تو ان کو انسینٹیو دینا پڑا کہ 8 ایئرس تک ٹیکس فری انوائرمنٹ ہوگی اور اس کے بعد بھی نیکسٹ 4 ایئرس وہ 50% ٹیکس کٹ جو ہے انجوائے کریں گے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی پروڈکشن ہوئی اور اس پروڈکشن نے 37% جو ہے ایکسپورٹ کا شیئر جو ہے کیپچر کر لیا, اور ایک بہت سگنیفیکینٹ پرپورشن ایکسپورٹ کا جو انٹل چپ فیکٹری کی وجہ سے کوسٹا ریکا اکانومی جو ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج ملا. اب یہ ایڈوانٹیج جو تھا یہ اس بیس پہ بھی تھا اور اس کے پیچھے یہ کمٹمنٹ بھی تھی کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے ایجوکیشن کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر, اس کے علاوہ انرجی کے پرائسز لو کرنے کی کوشش کریں گے یا لو ان پرائس انرجی جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے, اور پھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کی ممبرشپ بھی ایکوائر کریں گے اور اس طریقے سے اپنی اکانومی کو زیادہ گلوبلائز کریں گے. اب یہاں پر جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی ان کی لنکنگ بھی امپورٹنٹ تھی ود رسپیکٹ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر. یعنی جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چونکہ ایف ڈی آئی کے ذریعے کارپوریٹ سیکٹر سے کنیکٹڈ تھے لیکن وہ انڈائریکٹلی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے تھے, کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک فنومینا کے ذریعے ایک فیڈ بیک پرووائڈ کرتی ہے کہ کیسی گورنمنٹ کیسا کام کر رہی ہے اور گورنمنٹ کے متعلق ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ایک زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لیتا ہے گورنمنٹس کے ساتھ اور پورے سسٹم کے ساتھ. اب یہاں پر یو ایس بیس اسٹون فارسٹل جو ہے کمپنی تھی جس نے ریفارسٹیشن کا پروجیکٹ جو ہے اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا, اور یہاں پر گرین پیس جو تھے انہوں نے بھی تھوڑی سی فیڈ بیک دی تھی کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو کنزرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو انٹل کی فیکٹری ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ ہونی چاہیے, اس کو کسی اور لوکیشن کے اوپر آپ سیٹ کریں. تو یہ بھی انہوں نے ایک پرسپیکٹو جو ہے اس کو کنسیڈر کیا. تو انٹل نے کیا کیا کہ جب انٹل کی فیکٹری اسٹیبلش ہو گئی تو اس نے 90% جو اس کی سپلائز تھی وہ ابراڈ باہر سے آتی تھیں, اور اس کا یہ فائدہ تھا کہ ظاہری بات ہے وہ ریسورسز اویلیبل نہیں تھے تو وہ ریسورس ایک ایڈیشن ہوا ایک بڑے ریسورس کا کنٹری میں. دوسری طرف ایک کنٹینیوٹی تھی ایجوکیشن میں, کیونکہ جو چپ ڈیزائن کرنا ہے یا اس کی پروگرامنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ نالج اور اسکل چاہیے ہوتی تھی جو کہ اس نے امپارٹ کی, اور ورکرز کی ٹریننگ بھی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس اکانومی اس کو جو کوسٹا ریکا کی اکانومی اس کو ایڈوانٹیج جنریٹ کر کے دے رہی تھی. اب چپ بنانا جو ہے تھوڑا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پروڈیوسنگ بنانا. تو آٹومیٹکلی وہ اکانومی جو پہلے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھی, یعنی اس کا میجر جو ایکسپورٹ کا کمپوننٹ یا آئٹم تھا وہ بنانا تھا, اب وہ کنسیڈر کر رہی تھی کہ بنانا پروڈیوس کرنا تو بڑا آسان ہوتا تھا لیکن چپ بنانا جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہے. تو اس لیے اس کو ایک چیلنجنگ سچویشن جنریٹ کر کے دے دی اس اکانومی میں, اور وہ ظاہری بات ہے ان کی ایجوکیشن, ان کی اسکل بلڈنگ, ان کا نالج, اس کا جو اسکوپ تھا وہ بڑھ گیا تھا, اور ان کے اندر زیادہ اس بات کی احساس جاگا سمجھ لیں کہ یہ جو ہم ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹس پروڈیوس کرتے ہیں صرف یہی پروڈیوس کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جن کو پروڈیوس کرنے سے ہماری نالج اور پروڈکٹیوٹی انہینس ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کرنا زیادہ شروع کر دیا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہم یہاں پہ ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کوسٹا ریکا اکانومی سے کہ جو بارگیننگ پاور ہوتی ہے کنٹریز کی اور کمپنیز کی وہ بھی یہاں پہ میجر رول پلے کرتی ہے, کیونکہ کمپنیز جو ہوتی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہہ لیں یا ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کہہ لیں, ان کی بارگیننگ پاور جو ہوتی ہے ایک تو ان کی موبلٹی ہوتی ہے,
اور دوسرے ان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں کنٹریز کو ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتی ہیں جس وقت یہ کسی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے سینیریو میں کسی بھی کنٹری میں ان ہوتی ہیں. اور دوسری طرف جو کنٹری ہوتی ہے اس کی جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج اس کے پاس ہوتا ہے یا کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ اس کے انسٹیٹیوشنل بیس ہوتی ہے کہ وہ پرپیئرڈ ہوتی ہے اس ایف ڈی آئی کو ایبزارب کرنے کے لیے. تو اس ایف ڈی آئی کو اگر وہ پوری طرح ایبزارب کر لیتی ہے تو اس کے بینیفٹ دونوں کو ہوتے ہیں. جس کنٹری نے اس کو ایبزارب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہوتے ہیں, اور جو کارپوریٹ سیکٹر آیا ہوتا ہے وہاں پر اپنی ایف ڈی آئی لے کے یا وہ کم کنٹری آئی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ایڈوانٹیج گین کرتی ہے. تو یہ سارے کا سارا وہ سینیریو تھا جس کی وجہ سے جو اکانومیز ہیں وہ کوسٹاریکا کی اکانومی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی سچویشن میں آ گئی. اب اگر ہم دیکھیں کہ کوسٹاریکا کی اکانومی کی کچھ پرسپیکٹو تھوڑا سا یہ ہمیں ڈیٹیل میں بتا دے گی کہ ایگریکلچر بیس تھی, اس لیے اس کی زیادہ تر اگر آپ پروڈکٹ دیکھیں تو وہ ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹ ہیں جو کہ جس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ میں بھی ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتی تھی. اب میجر کموڈٹی اگر ایکسپورٹ دیکھیں تو اب میڈیکل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اوپر چلے گئے ہوئے ہیں بنانس کے مقابلے میں, لیکن اسٹیل بنانس کی سیکنڈ امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ ٹراپیکل فروٹ چونکہ وہ ہے ہی تو ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے, لیکن انٹیگریٹڈ سرکلز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جگہ بنا لی اب اس کی میجر ایکسپورٹ میں. تو یہاں پہ ایک یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا اس کو کہ اس کی ملینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیو ٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جنریٹ ہو گئی. اس کے علاوہ جو اس کے ڈفرنٹ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتی ہے تو یہ اس کی ڈائیورسفیکیشن ہے, لمیٹڈ ڈائیورسفیکیشن ہے, لیکن ٹریڈ اگر ڈفرنٹ کائنڈ آف نیو پروڈکٹس میں ٹریڈ کی جائے تو ڈائیورسفیکیشن بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک پوٹینشیل ضرور رہتا ہے کہ ڈائیورسفیکیشن انکریز کر سکتے ہو اپنا اسکوپ آف پروڈکٹ کے ذریعے اور اسکوپ آف کنیکشنز کے ذریعے اکراس دا ورلڈ. اب اگر یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ گراف ہیلپ کرے گا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کیسی سچویشن رہی ہے 2000 کے پیریڈ سے تقریباً 15-16 ایئرس کا ڈیٹا ہے, اور یہ کنسسٹنٹلی گرو کرتی ہے. اس کا ٹرینڈ اپ ورڈ ہے, اس میں تھوڑے سے فلکچویشن ضرور ہمیں نظر آئیں گی, لیکن یہ فلکچویشنز ہونے کے باوجود گروتھ جو ہے اس میں یا اس میں رائزنگ ٹرینڈ ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ اس بات کا سائن ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹرز جو ہیں وہ کچھ کانفیڈنس رکھتے ہیں کوسٹاریکا اکانومی کے اوپر, اس لیے وہ انٹرسٹڈ ہیں. اب اگر ہم ایکسپورٹس کو دیکھیں تو انٹرسٹنگلی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پہلے 2000 تک تو 1995 سے گرو کرتی رہی تھی, لیکن پھر میں سلیش ڈاؤن ڈکلائن آ گیا اور پھر 2000 سے یہ گرو کرنا شروع ہو گیا, پھر یہ کنسسٹنٹلی گرو کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھا سائن ہے. اور جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ نیو کائنڈ آف گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی ہے اور نیو کائنڈ آف نالج اینڈ اسکلز اینڈ انوویٹو پروڈکٹ لا رہی ہے, اس کی وجہ سے اکانومی کی ایکسپورٹ پوٹینشیل گرو کرتا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز ضرور نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ جو کوسٹاریکا کا اینول جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو سینیریو شو نہیں کر رہی, کیونکہ وہ تقریباً ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ ہے. اگر اوور دا ٹائم پیریڈ کو دیکھیں تو یہ ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ ہے. تو یہ چیز کا مطلب ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو اوور آل پروڈکشن ہو رہی ہے وہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ نہ شاید نہیں کر پا رہی, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ وہ موو آؤٹ کر جائے اکانومی سے ڈیویڈنڈز کی شکل میں یا کسی اور سورسز کی شکل میں, تو اس کا جو اکنامک پروڈکٹیو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ اچھا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. تو یہ چیز تھوڑی سی نوٹیبل ہے جہاں پر کوسٹاریکا اکانومی کو کام کرنے کی ضرورت ہے.